مزید اچھے بیانات اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پیغام حق و صداقت کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل کو سلیکٹ کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ شہر بخارا میں ایک سونار کی، ایک سونی کی مشہور دکان تھی۔ اس سونار کی بیوی پرہیزگار اور خوبصورت تھی، نیک سیرت اور خوبصورت تھی۔ ایک سقا یعنی پانی لانے والا ان کے گھر 30 سال تک پانی لاتا رہا۔ ایک سقا ان کے گھر 30 سال تک پانی لاتا رہا۔ بہت بااعتماد شخص تھا، بھروسہ پاتر وہ آدمی تھا۔ ایک دن اس سقا نے پانی ڈالنے کے بعد اس سونار کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر شہوت سے دبایا اور چلا گیا۔ ایک دن اس سقا نے، پانی لانے والے نے، پانی ڈالنے کے بعد اس سونار کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر شہوت سے دبایا اور چلا گیا۔ وہ عورت بہت غمزدہ ہوئی، بہت پریشان ہوئی کہ اتنی مدت کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، وہ رونے لگی۔ اسی دوران، اسی درمیان وہ سونار، وہ سونی جو اس کا شوہر تھا، کھانا کھانے کے لیے گھر پہ آیا تو اس نے اپنی خوبصورت بیوی کو روتے ہوئے دیکھا۔ پوچھنے پر صورت حال کی خبر ہوئی۔ اس عورت نے پوری حالت سنائی کہ آج تو اچانک سقا نے، ہمارے خادم نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تو یہ سن کر اس سونار کی، اس سونی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ تو یہ سن کر اس سونار کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس عورت نے پوچھا، اس کی عورت نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس سونار نے بتایا کہ آج ایک عورت زیور خریدنے آئی، ہماری دکان پہ زیور خریدنے آئی، سونا خریدنے آئی۔ جب میں اسے زیور دینے لگا تو اس کا خوبصورت ہاتھ مجھے پسند آیا۔ میں نے اس اجنبیہ کے ہاتھ کو شہوت سے دبایا۔ یہ میرے اوپر قرض ہو گیا تھا، لہذا سقا نے، ہمارے خادم، پانی لانے والے نے، سقا نے تمہارے ہاتھ کو دبا کر قرض چکا دیا۔ میں تمہارے سامنے سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہوں کہ اللہ، مجھ سے جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں آئندہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ اس سونار نے اپنی عورت کے سامنے کہا کہ میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہ کروں گا، البتہ یہ مجھے ضرور بتانا کہ کل سقا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، یہ ہمارا خادم، پانی لانے والا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ دوسرے دن وقت پہ سقا پانی ڈالنے کے لیے آیا تو اس نے سونار کی، سونی کی بیوی سے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں بہت نادم و شرمندہ ہوں۔ کل شیطان نے مجھے ورگلا کر برا کام کروا دیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کر دی۔ آپ کو اب یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار احمد پاکستانی دامت برکات مرینا یہ واقعہ اپنی کتاب حیا اور پاک دامنی میں لکھ کر فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ سونار نے
غیر عورتوں کو ہاتھ لگانے سے توبہ کی تو غیر مرد نے اس کی بیوی کو ہاتھ لگانے سے توبہ کی۔ دوسرا نصیحت آمیز واقعہ روح المعانی میں جو قرآن کریم کی مستند معتبر تفسیر ہے، یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے سامنے ایک بڑے عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ زانی کے عمل کا قرض، زنا کرنے والے کے عمل کا قرض اس کی اولاد یا گھر والوں میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے۔ اس بادشاہ نے سوچا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں، اس کی بیٹی حسن و جمال میں بے مثال تھی، اس کی بیٹی تھی جو حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو شہزادی کو بلا کر کہا کہ بیٹی، عام سادہ کپڑے پہنو اور اکیلی بازار میں چلی جاؤ، اپنا چہرہ کھلا رکھو اور لوگ تمہارے ساتھ جو معاملہ کرے وہ ہو بہو آ کر مجھے بتاؤ۔ شہزادی نے باپ کے حکم کے مطابق سادہ کپڑا پہنا اور بازار کا چکر لگایا، مگر جو غیر محرم شخص اس شہزادی کی طرف دیکھتا تو شرم و حیا کے مارے نگاہیں پھیر دیتا کہ ہمارے بادشاہ کی لڑکی ہے، شہزادی ہے۔ کسی مرد نے اس شہزادی کے حسن و جمال کی طرف دھیان ہی نہ دیا۔ سارے شہر کا چکر لگا کر جب شہزادی اپنے محل میں داخل ہونے لگی تو محل میں جو راستہ تھا خاص کمرے تک پہنچنے کا، وہاں جو نگران کھڑے تھے، نوکر کھڑے تھے، تو راستے میں ایک ملازم نے، ایک نوکر نے محل کی خادمہ سمجھ کر روکا، محل کی خادمہ نوکرانی سمجھ کر روکا، اسے گلے لگایا، بوسہ لیا اور بھاگ گیا، اسے گلے لگایا، بوسہ لیا اور بھاگ گیا۔ شہزادی نے بادشاہ کو آ کر سارا قصہ سنایا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں، جو باپ تھا، بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، کہنے لگا کہ بیٹی، میں نے ساری زندگی غیر محرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، پرائی عورتوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، البتہ ایک مرتبہ میں غلطی کر بیٹھا تھا اور ایک غیر محرم پرائی لڑکی کو گلے لگا کر اس کا بوسہ لے لیا تھا۔ بس میرے ساتھ وہی کچھ ہوا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا، سچ ہے کہ زنا ایک قصاص والا عمل ہے، جس کا بدلہ ادا ہو کر رہتا ہے، جس کا بدلہ چکانا ہی پڑتا ہے۔ روح المعانی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 68۔ ہمیں ان دونوں واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا پیر فقیر عبدالفقار احمد پاکستانی دامت برکات مدینہ فرماتے ہیں، ہمیں ان دونوں واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہیوں کا، ہماری گناہوں کا بدلہ ہماری اولادیں چکاتی پھرے، ہماری کوتاہیاں، ہماری یہ غلطیاں، ہماری یہ گناہوں کا بدلہ ہماری اولادیں چکاتی پھرے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں پاک دامن بن کر رہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں، بیٹیاں، مائیں سب پاک دامن بن کر رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ غیر محرم عورتوں سے بے تما ہو جائے، غیر محرم عورتوں سے بری نظر ڈالنے سے، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسے چاہیے کہ وہ غیر محرم پرائی عورتوں سے بے تما ہو جائے، ان کی طرف کبھی شہوت کی نظر سے نہ دیکھے، چہ جائے کہ برا کام کرے۔ اسی طرح جو عورتیں چاہتی ہے کہ ہمارے خاوند نیکوکاری کی زندگی گزارے،
بے حیائی والے کاموں کو چھوڑ دے، تو ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ غیر مردوں کی طرف نظر اٹھانا بھی چھوڑ دے، تاکہ پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی کی صورت میں مل جائے۔ اسی طرح جو عورتیں چاہتی ہے کہ ہمارے خاوند، ہمارے شوہر نیکوکاری کی زندگی گزارے، بے حیائی والے کاموں کو چھوڑ دے، انہیں چاہیے کہ وہ غیر مردوں کی طرف، پرائے مردوں کی طرف نظر اٹھانا بھی چھوڑ دے، تاکہ پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی کی صورت میں مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور جمیع امت کو پاک دامنی والی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بربنائے بشریت، بتقاضے بشریت۔ اگر کچھ بھول چک ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالی سچے دل سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔